یہ تو تیری طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ارے دوستو، کوشش کریں کہ شیطان کے شر سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان ہمیں ورگلاتا ہے اور ہمیں برے برے وسواس دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان ہمیں شرک کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور شیطان ہی ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتا اور شیطان ہی ہمیں دوسروں سے جھگڑا کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلا کھلا یہ باتیں بتا دی ہیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ باتیں بتائیں گے۔ ذرا اس ویڈیو سے جڑے رہیں اور ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آزمائش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان میں خواہشات نفس پیدا نہ کر دی جائے اور انہیں اچھے یا برے مقدس میں استعمال کرنے کا اختیار نہ سونپ دیا جائے۔ پیارے دوستو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواہشات میں پیدا کیا اور ان کے اچھے یا برے استعمال کا اختیار بھی انسان کو ہی دی۔ پیارے دوستو، مگر دیگر اس کے باوجود بھی اپنی مرضی میں بھی بتایا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری اطاع کرو اور خواہشات کو میری رضا کے لیے تابع کرو۔ اچھائی اور بلائی کی راہ پر اختیار کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی نعمتوں سے نوازوں گا۔ اس کے ساتھ مزید اور بھی تاکید کی اور بتا دیا کہ میری نافرمانی اور حکم عدلی گناہ ہے۔ گناہ کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کی سزا بہت بڑی ہے اور اس کی سزا ایسی ہے کہ آپ دیکھ کر حیرت میں ہو جائیں گے۔ اس کی سزا عذاب کی شکل میں تمہیں ضرور دی جائے گی۔ اسی آزمائش اور امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں ذرا اس کا ترجمہ سنیں۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے سب لوگوں کو، شیطانوں کو، جن کو بھی دنیا میں لایا ہوں ایک آزمائش کے لیے، مجھے پتہ چلے کہ اچھے لوگ کون ہیں۔ پیارے دوستو، اور قرآن پاک میں فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں، اور قرآن اور حدیث کی شرکی نسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمول اس لیے نہیں کی گئی اس سے کہیں کہ اللہ کے بارے میں کوئی سوائے ادبی کا اعتماد نہ ہو۔ اس اعتماد کے پیش نظر کہیں شر زر اور مصیبت وغیرہ کو انبیاء اکرام سے اپنی طرف سے اور کہیں شیطان کی طرف سے منسوخ کیا، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں شر پھیلے، خیر ختم ہو اور لوگ شر کے ارتکاب سے اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ شر اور اس سے متعلقہ صورتوں کی نسبت انسان ہی کی طرف سے یا شیطان ہی کی طرف سے کی جاتی ہے۔ متعلقہ چند آیات اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں، اور ہم ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام کہنے لگے
کہ پس میں تو مچھلی بھول گیا تھا اور دراصل شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ تمہیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی ملتی ہے وہ بھی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو تیری طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ شیطان کے شر سے بچیں اور شیطان کو دنیا میں ہی ختم کریں، اور اس دنیا سے ہم نے آخرت کو بنانا ہے، کیونکہ شیطان سے بچنا ہے تو آخرت کو ہم نے پانا ہے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے ہو کر ہی رہ جائیں، اور جو انسان اللہ کا ہو کر رہ گیا تو آخرت میں وہ کامیاب ہے۔